عمران خان ضرور سر آفر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے پیرول پر نکالیں تو میں امن کے لیے افغانستان کا معاملہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ آگے سارا معاملہ خراب ہی اسی نے کیا، اس نے کیا ٹھیک کرنا ہے اس کو؟ یہ ساری خرابی اسی کی پیدا کردہ ہے، اور اب وہ اسے مزید خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے۔ یہ ساری خرابی اسی نے کی ہوئی ہے۔ کیسے سر؟ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں کوئی سارا یہ 21 میں ان کو واپس لانے والا کون ہے؟ ان کی تھرو آؤٹ حمایت کرنے والا کون ہے؟ ان کو جو ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ کے جو ہے وہ آزاد ہونے والا جو فکر ہے وہ کس کا ہے؟ یہ تو سارا اس کا کیا دھرا ہے۔ سر میں عرض کروں، میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ سر، خواجہ آصف صاحب نے 2020 میں 13 ستمبر 2020 کو پوسٹ کیا طالبان اور ایک امریکی نمائندے کی تصویر لگا کے کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب یہ اقتدار پر قابض ہو رہے تھے، خواجہ آصف ان کو بوسٹ آن کر رہے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے کہ خدا ہمارا ہے، طاقتیں بے شک تمہاری ہو۔ سر پھر 2021 کے اندر آ جائیں، اگست 2021 ریاست نے فیصلہ کیا ٹاکس کا، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اردوغان نے بھی کال کیا عمران خان کو، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ایویکویشنز کو، تب ڈپلومیٹک سٹاف کی، تب ہم لوگوں نے ڈان کی خبر ہے ریاست کا فیصلہ ہے کہ ٹاکس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد فاسٹ فارورڈ زیادہ نہ کریں سر، آپ یہ میں 16 اگست کی بتا رہی ہوں، اب آپ چند دن بعد، 10 دن بعد بلکہ 26 اگست 2021 کو ہی آ جائیں سر، اسی سال لنڈن میں تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ادھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سب سے ایک میٹنگ کی، اور پی ایم ایل این نے ویلکم کیا ڈائیلاگ پروسیس ان کابل۔ پی ایم ایل این کی قیادت کی نواز شریف صاحب نے، ہفتے کا دن تھا سر، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ اس میں آپ بھی میٹنگ میں موجود تھے سر۔ نون لیگ نے اس ڈائیلاگ پروسیس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر سر نومبر، اسی سال کے 2021 کے نومبر میں آ جائیے، جنرل باجوہ نے ایشور کیا کہ پارلیمنٹ کو میں اعتماد ملوں گا تحریک طالبان پاکستان سے ٹاکس کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان ہی تب وزیر اعظم تھے، آپ لوگ سارے بڑے نالا تھے، دکھی تھے، رائٹ فلی تھے کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم اس میٹنگ کے اندر ہی نہیں آئے، مگر آپ سب اس میں موجود تھے سر، شہباز شریف سمیت، بلاول بھٹو زرداری سمیت، اور ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بریفنگ دی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے اعتماد میں لیا گیا، اور تمام لیڈرشپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ڈائیلاگ اور اگریمنٹ ہوگی تحریک لبیک پاکستان سے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے تحت۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے سر، اگلے سال 2022 کے اندر، اس کے اندر پاکستان ٹی ٹی پی اگری ٹو انڈیفینٹ سیز فائر ایز ٹاکس کنٹینیو، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈ لائن ہے۔ اس کے اندر بھی سر یہ ٹاکس جو ماڈریٹ کی حقانی نیٹ ورک کے چیف تب سراج الدین حقانی کے ذریعے، اور اس کے اندر دونوں سائیڈوں سے لوگ موجود تھے، ان کی طرف سے بھی ان کے ٹی ٹی پی کے مفتی گوران، کمانڈر زرار، عمر خالد خراسانی، ہماری طرف سے ہمارے انٹیلیجنس آفیشل سارے موجود تھے۔ اور اس کے اندر 2 اہم چیزیں ہوئی سر، پاکستان اور ٹی ٹی پی نے 18 مئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہمارے ٹاپ لیول، مڈ ٹیئر لیول جو سارے بندے پکڑے ہوئے قیدی، ان کو رہا کیا جائے، کمانڈرز کو، اور جنرل ایمنیسٹی ڈکلیئر کی جائے۔ پاکستان نے وہی بات دہرائی کہ ہمارے خلاف حملے جو ہیں ختم کر دیے جائیں اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور یہ فیسیلیٹیشن کی گئی، جرگہ بھی ہم لوگوں نے بھیجا ادھر، اور یہ باقاعدہ بات آگے بڑھی۔ پھر سر آپ بھی آ جاتے ہیں اس میں، بڑا آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، آپ بھی منسٹر تھے تب فیڈرل، اور آپ کی طرف سے بھی سر تب رپورٹ ہوتا رہا کہ رانا ثناء اللہ سیز آل پولیٹیشنز ہیو اگریڈ، سب متفق ہیں سیاستدان کہ ڈائیلاگ کنٹینیو ہوگا، اور یہ پروسیڈنگ سپروائز ہوں گی پارلیمنٹ کے تھرو، اور نیشنل سیکیورٹی نے متفقہ طور پر اگری کر لیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ٹاکس ہم کنٹینیو کریں گے۔ 2022 جولائی کا مہینہ ہے سر۔ اس کے بعد آپ مزید، اس کے اندر آپ نے ٹویٹ بھی کی تھی غالباً سر، آپ کی ٹویٹ بھی ادھر موجود ہے، آپ نے کہا پارلیمانی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی متفقہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرنے اور آگے بڑھانے کے اوپر متفق ہے، تمام سیاستدان جو ہیں اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں گے، and all the proceedings will be of course overlooked by the parliament۔ پھر ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کرتا ہے آپ ہی کو سر، جنوری 2023، 2 سال پہلے، اس کے اندر آپ نے کہا کہ تمام تر اقدامات اور ایفرٹس لیے جا رہے ہیں تحریک طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے، and these peace talks with TTP will be continued۔ اور اس کے اوپر آپ نے کہا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کوئی نہیں ہوتے، گڈ اور بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہوتے، مگر سر آپ نے 2022 کے اندر ایک اور انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ ہم اچھے طالبان سے بات کرنے کے خواہاں ہیں۔
تو یہ ایک سال میں ذرا سا ہم لوگ شاید ہم نے بھگتا زیادہ، یہ سارا ہو گیا۔ 2023 فیبروری میں آ جائیں سر، اس کے اوپر بھی پھر ایک بار پھر ہم نے دیکھا بہت زیادہ رائز ہوا ٹیررزم کے اندر، اور خواجہ آصف صاحب نے پھر یہ بات کی کہ قمر باجوہ اور فیض حمید کو بلانا چاہیے اور ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، اکاؤنٹیبل ٹھہرائے انہوں نے جو یہ فیصلے کیے تھے۔ آپ کی حکومت ہے، آپ نے اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرایا سر، مگر 2.5 سال سے آپ سب ہی ہیں انہی ٹاکس کو، نیشنل سیکیورٹی میٹنگز میں ان ٹاکس کو آپ لوگ انڈورس کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ سارا گھوم پھر کے کسی ایک سیاسی جماعت کے متھے کیوں لگانا؟ نہیں، یہ سارا جتنا بھی آپ نے یہ بیانیہ پڑھا ہے اور حوالے دیے، یہ سارے غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اور آپ نے یہ ایک گمراہ کن بیانیہ جو ہے ایک یک طرفہ اور جانب بنانا رویے سے تیار کر کے تو اس کو آپ نے پڑھ دیا ہے۔ سر اس میں ایکسپریس سے کوئی بات بھی ڈان درست نہیں، نیوز، ساری غلط ہے، انٹرنیشنل خبریں، آپ لوگوں کی بالکل سب غلط ہے، سب غلط ہے، سارے اخبار غلط ان رپورٹ کے کر رہے تھے۔ حوالے جتنے سارے غلط، بالکل بے بنیاد، ٹھیک یہ سارا گمراہ کن جو ہے وہ یہ سارا آپ سر نے میں جو نے تو یہ نہیں بیانیہ لکھے پڑھا سر، ہے میں نا، نے تو یہ سارے یہ آرکائیوز میں پڑھے ہوئے ہیں بالکل سر۔ گمراہ کن ہے یہ۔ انٹرویو اپنی پریس کانفرنس مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سن لیجئے سر۔ 2021 اکتوبر میں یہ ٹاکس کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں حکومتی سطح کے اوپر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں جو کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس میں سویلین ریپرزنٹیشن آف دا گورنمنٹ بھی اور ملٹری ریپرزنٹیشن بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ سینیٹر کی وہ آئی ہے، اور ابھی آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے سیز فائر کیا ہے، اور اس کو ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر سطح پہ ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور جو بھی ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی، ایک تو یہ پوری ٹاکس کا دائرہ کار جو ہے وہ آئینی ہے، اور جب بھی یہ ٹاکس کنکلوڈ ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوں گی، اور دونوں اطراف سے جو کنسنسس کے ساتھ کی جائے گی بات، اور اسی لیے یہ آج پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں یہ جرگہ اور یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئین کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنکلوڈ کرے گی یہ کمیٹی بھی، اور وہ پارلیمان اور گورنمنٹ کے اپروول سے ہوگی۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بنیادی طور پہ یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے، یہ ایک بیسک پرنسپل ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ پوری طرح سے اس بات کے حق میں تھے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے انڈر دی اونرشپ اینڈ گائیڈنس آف پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔